السلام علیکم صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ ریا کے حوالے سے کہ جیسے کوئی انسان اپنی عبادت پہ کسی سے کسی فار ایگزامپل پیسے یا کسی دنیاوی فائدے کا مطالبہ کرے، تو یہ بھی ایک طرح سے ریا میں شامل ہوتا ہے. یعنی تو ایک تو ہوتا ہے نا کہ ریا اس نے عبادت ہی اس وجہ سے کی کہ بھائی کہ کسی کے سامنے اپنا نام بڑھا سکوں یا کسی سے فار ایگزامپل پیسے لے سکوں، لیکن اس نے عبادت اللہ کے لیے کی، ہو گیا وہ معاملہ. اور پھر بعد میں جا کے کہ کسی کے سامنے جان بوجھ کے اس لیے ذکر کیا کہ یار اس بڑے کے سامنے ذکر کرتا ہوں تو وہ مجھے کچھ مطلب خرچی دے دے گا یا یوں کر دے گا، اس طرح کی چیزیں. میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ بھی ایک ریا میں ہی چیز آتی ہے کہ انسان اپنی عبادت کو مطلب ایک ذریعہ بناتا ہے اس چیز کا. اب سوال یہ ہے کہ فار ایگزامپل ایک انسان جو نماز پڑھنے گیا یا ایک بچہ یا کوئی بھی ایک بڑا عاقل انسان نماز پڑھنے گیا، کسی بزرگ نے اس کی برابر میں کھڑے نماز دیکھی، اچھی لگی، تو وہ اپنی طرف سے کوئی خرچی اسے دیتا ہے کہ تم نے نماز بہت اچھی پڑھی ہے اس وجہ سے تم خرچی لو. تو کیا اس کا یہ قبول کرنا یہ چیز جائز ہوگی، یا یہ بھی ایک اس طرح کی ریا میں چیز آئی؟ کیونکہ لغوی طریقے سے دیکھا جائے تو دونوں میں کیا کہا جا سکتا ہے کہ عبادت پر فائدہ لینا. تو میرا سوال یہ ہے کہ چلو خود سے اگر وہ نہ چاہے لیکن اسے کوئی فائدہ دینا چاہے، کوئی پیسے دینا چاہے اس کی اچھی نماز پر، تو کیا وہ قبول کر سکتا ہے؟ اچھا جی، شکریہ. شکریہ. بڑوں کو تو کوئی دیتا نہیں، ہمیں تو آج تک نہیں ملے. بچوں کو آپ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ دیتے ہیں، بچے بچے ہوتے ہیں، نہ دینے میں کوئی حرج ہے نہ لینے میں کوئی حرج ہے. جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر شائستگی سے اگر کوئی آپ کو پیسے دیتا ہے، یہ حادثہ ویسے ہمیں تو پیش نہیں آیا کبھی، لیکن اگر آ جائے پیش تو شائستگی سے کہہ دیں کہ میں نے نماز اللہ کے لیے پڑھی ہے، اس کے لیے مجھے پیسے نہیں چاہیے. تو بچوں اور بڑوں میں فرق کرنا چاہیے. بچوں کو تو مائیں روزہ رکھواتی ہیں، اسی طرح نماز کے لیے کہتی ہیں، ان کو بعض اوقات ترغیب بھی دینا ہوتی ہے. بچے کو سکھائی جاتی ہیں چیزیں، اور وہ ان عبادات کا مکلف بھی نہیں ہوتا. وہ اگر مسجد میں گیا ہے، نماز پڑھی ہے، روزہ رکھوایا ہے، تو وہ اس پر فرض نہیں تھا. ہم اس کو تربیت دینے کے لیے یہ سب چیزیں سکھا رہے ہوتے ہیں. چنانچہ میرے خیال میں جو مثال آپ نے دی ہے وہ مثال صحیح نہیں ہے. بچوں کے ساتھ یہ معاملات کرنے میں کوئی حرج نہیں، بچوں کے لینے میں کوئی حرج نہیں. بچوں پر دین نافذ نہیں کرنا چاہیے اس طریقے سے. بڑے ہو گئے ہیں آپ، باشعور ہیں، تو آپ کو معذرت کر دینی چاہیے کہ یہ میں نے نماز اللہ کے لیے پڑھی ہے، میں کیوں اس کا معاوضہ لوں گا. اس میں ایک اور خلط مبش لوگ یہ پیدا کرتے ہیں کہ ایک چیز ہے عبادت اور ایک چیز ہے اس عبادت سے متعلق کوئی معاشرتی ذمہ داری. جیسے ہم نے اپنے محلے میں ایک مسجد بنائی ہے، نماز تو ہر مسلمان پر فرض ہے، مجھے بھی پڑھنی ہے اور امام صاحب کو بھی پڑھنی ہے، لیکن مسجد کے اہتمام کے لیے کسی شخص کو ہم نے مقرر کر دیا کہ تم وقت پر آؤ گے، وقت پر آ کر یہاں اذان دو گے، لوگوں کی امامت کرو گے. یہ ذمہ داری ہے جس کا اس کو معاوضہ دیا جاتا ہے. وہ نماز پڑھنے کا یا پڑھانے کا معاوضہ نہیں ہوتا. یعنی ایک ذمہ داری دے دی ہے، پابند کر دی ہے، وہ آپ کا پابند نہیں ہے، وہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی معنی نہیں. اسی طرح سے جو علمی ادارے ہیں ان میں لوگ ملازمت کرتے ہیں، جیسے اساتذہ ہیں وہ کسی ادارے میں پڑھاتے ہیں، وہ دین پڑھا رہے ہیں، اسلام پڑھا رہے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. خود خلفائے راشدین نے بڑے بڑے معاوضے قاضیوں کو دیے، حالانکہ قضا بھی تو ایک نیکی کا کام ہے نا. مجاہدین کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ تم جہاد میں اترے ہو، میں نے بڑی غنیمتیں تمہارے لیے رکھی ہوئی ہیں. تو جو ذمہ داری انسان انجام دیتا ہے یا کوئی ڈیوٹی اختیار کرتا ہے، اس کے صلے میں اس کی خدمت کرنا سعادت سمجھنی چاہیے. اپنی عبادت کا معاوضہ البتہ کسی کو بھی نہیں لینا چاہیے. ٹھیک سر، بہت شکریہ.